دنیا اور آخرت میں کھاٹے کا سودا ہے اس کا. تو اللہ نے اپنی رضا کو اپنے دین کے ساتھ جوڑا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ اسلام ہے. اور اسلام کو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا، جس میں سب سے بڑی چیز آپس کی محبت ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایو اور الاسلام اوثق، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے، سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا الجہاد، یا رسول اللہ جہاد اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا وحسن وما هو به، جہاد بہت بڑا عمل ہے لیکن سب سے مضبوط عمل نہیں ہے. تو صحابہ نے عرض کی الصلاۃ، یا رسول اللہ نماز. تو آپ نے فرمایا وحسنۃ وما ہی بہا، نماز بھی بہت بڑا عمل ہے لیکن یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل نہیں ہے. تو صحابہ نے عرض کیا الحج، حج یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا وحسن وما هو به، حج بھی بہت زبردست عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں. الصیام، روزے جو بھی آ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا حسن، ہاں روزہ بھی بہت بڑا عمل ہے لیکن وما هو به، وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں. ہر عمل کی نفی فرما دی. تو صحابہ کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم. پھر ہم تو اتنا ہی جانتے تھے، اب آپ بتائیں، آپ کا اللہ بتائے. یا رسول اللہ آپ زیادہ جاننے والے ہیں اور آپ کا رب جاننے والا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا ان اوثق عور الاسلام، اسلام کا سب سے مضبوط عمل، بھائیو دھیان سے سننا، ان اوثق عور الاسلام، اسلام کا سب سے مضبوط عمل الحب للہ، وہ اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، وہ اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، وہ اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اس وقت ہم اس بڑے مضبوط عمل کو اپنے اندر سے نکلا ہوا دیکھتے ہیں کہ مسلمان کا خون سستا ہو گیا ہے اور بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، محمد بن مسلمہ وہ صحابی ہیں جب وہ میدان میں ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ یہ ایک شخص 1000 شخص سواروں کے برابر ہے. تو آپ نے ان سے فرمایا تھا اے محمد بن مسلمہ، ایک دور آئے گا جب آپس میں ٹکراؤ ہو جائے گا تو تم احد پہاڑ پہ جا کے اپنی تلوار کو توڑ دینا اور اپنے گھر میں بیٹھ جانا. کوئی تمہیں قتل کرنے آئے تو سر آگے کر دینا اور آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی طرح یہ کہنا وہ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، اپنی تلوار کو توڑ دینا اور فتنے کا حصہ نہ بننا. کوئی تجھے مارنے آئے تو سر جھکا دینا اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا. تو اس وقت میرے بھائیو جس عمل کا فقدان ہے وہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے کہ ہماری آپس کی محبتیں ختم ہو چکی ہیں. میری آمد یا علماء حضرات جن حضرات کے جو سب ہم ایک وفد بن کر جو ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں، اس ایک عمل کو زندہ کرنے کی محنت ہے کہ ہم سب میں آپس میں الفت ہو، محبت ہو. یہ دنیا بہت عارضی چیز ہے، اس کا اقتدار بہت عارضی چیز ہے، اس کا دھن دولت بہت فانی چیز ہے. موت آ کر سب چیز کو برابر کر دیتی ہے. جس سے ریاضی کا قاعدہ ہے کہ 0 کو اگر 1000 سے ضرب دیں تو 1000 0 ہو جاتا ہے، اور 0 کو کروڑ سے ضرب دیں تو کروڑ 0 ہو جاتا ہے، 0 کو ارب سے ضرب دیں تو ارب اور خرب 0 ہو جاتا ہے. ایسے میرے بھائیوں ساری دنیا کی عزتیں، بڑائیاں، بلندیاں جب وہ موت سے ضرب کھائیں گی تو 0 ہو جائیں گے. قاری جمیل کی شہرت موت سے ضرب کھائے گی 0، مصطفیٰ کی نازمی موت سے ضرب کھائے گی 0، بادشاہ کی بادشاہت موت سے ضرب کھائے گی 0، وزیر کی وزارت موت سے ضرب کھائے گی 0، مالدار صنعتکار کی دن دولت موت سے ضرب کھائیں گے 0، اور سارے ٹائٹل اتر جاتے ہیں اور میت کا ٹائٹل لیبر لگا دیا جاتا ہے. طارق جمیل بھی کوئی نہیں کہیں گے، میت کہیں گے.
تو ہم یہ عرض کرنے آئے ہیں کہ دنیا لڑنے کی چیز نہیں ہے، یہ آپس میں ہمارے انتشار کا سبب نہ بنے، اختلاف کا سبب نہ بنے، دنیا چھوڑ دینے کی جگہ ہے۔ تو یہاں کوئی اگر اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہے تو اللہ کی قسم اللہ سویا نہیں ہے، اللہ بیدار ہے، اور اللہ نے ایک دن قیامت کا فیصلے کا رکھا ہے، جس دن آپ سنو اللہ کیا کہے گا۔ یہ قرآن میں ایک ہی دفعہ یہ اعلان آیا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم الگ ہو جاؤ، آج مجرم الگ ہو جاؤ۔ کافرون کا لفظ استعمال نہیں کیا، مجرم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس میں مسلمان بھی آئے گا جو ظالم، جن نے لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے، لوگوں کے خون بہایا۔ ایک مسلمان کا قتل کرنا ساری کائنات کو قتل کر دینے کے برابر ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے ایک انسان کو قتل کرنے پر اگر پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں تو اللہ اس ایک انسان کے قتل کے بدلے میں پوری دنیا کے انسانوں کو جہنم میں ڈال دے۔ ایک آدمی کا قتل کرنا اتنا بھاری ہے۔ تو ہمارا یہ پیغام ہے سارے بھائیوں کے نام، آپ کے دوستوں کے ہم نے جذبات سنے، بہت خوشی ہوئی۔ میں تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں 90، میں تو 90 کو بڑا محل سمجھ کے آ رہا تھا کہ بہت بڑا محل ہوگا، بہت بڑی جگہ ہوگی، یہ تو کھلا سا ہے۔ میں تو بڑا متاثر ہوا ہوں، بڑا حیران ہوا ہوں۔ اللہ آپ کی یہ سادگی برقرار رکھے، سادگی کے ساتھ اللہ کی بڑی رحمت ہے، بڑی رحمت ہے۔ تو بھائیو مختصر عصر کا وقت ہو رہا ہے، بات بھی کرنی ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ آپ اس میں پیار محبت کو رواج دیں، جو اللہ کے نبی نے کہا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اس کو آپ رواج دیں۔ آپس کی محبت میں اگر کہیں کوئی تکلیف پہنچا بھی جائے تو اس سے درگزر فرمائیں، اس کو معاف فرمائیں، کہ معاف کرنا بھی میرے اللہ کو بہت پسند ہے، درگزر کرنا بھی میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں اللہ ان سے درگزر کرتا ہے۔ اس فضا ہم سارے اس ملک کو، آپ کے بڑوں نے یہاں اپنے جان، ہم تو لوکل لوگ ہیں، ہمارے بزرگوں نے قربانی نہیں دی، آپ کے بزرگوں نے قربانیاں دیں، سر کٹائے، گردن عزتیں آبرو تک نیلام ہوئیں، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو نیزوں پہ لٹکا دیا گیا، درختوں پہ لٹکا دیا گیا، اور جوان بچیوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا۔ دنیا میں دو ملک ہیں جو نظریاتی طور پر وجود میں آئے ہیں، ایک اسرائیل ہے اور ایک پاکستان ہے۔ یہ دین کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، اس میں قربانی دینے والے آپ لوگوں کے آبا و اجداد تھے۔ تو اس میں بہت بڑی قربانی ہوئی ہے، کتنے لاکھوں کروڑوں ہڈیوں پر اس ملک کی بنیاد رکھی گئی ہے اور تعمیر ہوئی ہے۔ تو یہ ہم سب کا قیمتی اثاثہ ہے، اس پر آنچ نہ آئے۔ ہم اس فضا کو ختم کرنے کی کوشش کریں جو اس وقت کراچی میں ہو چکی ہے، قتل و غارت، کشت و خون۔ کیا اللہ سو گیا ہے یا اللہ غافل ہو گیا ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک دن اللہ آئے گا، اور ایک حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ کے دربار میں جو کچہری لگے گی وہ قاتل اور مقتول کی لگے گی، کہ ہر مقتول اپنی کٹی ہوئی گردن لے کر آئے گا اور قاتل کے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اسألہ بما قتلنی، کہ اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی ذمہ داری کو ہر آدمی محسوس کرے اور اپنے اس ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کی کوشش کرے، اور امن کا ہم ذریعہ بنے، اور اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ اس کے رسول کی رضا کو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزارنے والے بنیں، تو ہمارا یہ ملک سرسبز رہے گا، آباد رہے گا، ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على محمد كما انت اهله، وفعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہمارے ملک میں امن قائم فرما، خاص طور پر کراچی میں بدامنی کی فضا کو ختم فرما، جو یہاں خون سستا ہو گیا ہے اور درندہ نما انسانوں کا خون بہا رہے ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ جو ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں عبرت کا نشان بنا، انہیں جہش نحش فرما، انہیں